سو آج ہم کچھ ٹپس پڑھتے ہیں ٹو اچیو برکہ ان لائف. سو سب سے پہلا پوائنٹ، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جائیں اور ہماری زندگی میں برکت بھر جائے، تو کیا کریں؟ تقوی اچیو کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر لوگ جو شہر والے تھے، ملک والے تھے، پاکستان والے لوگ، کسی بھی جگہ کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے. پھر کچھ ہزاروں میں انہیں گزارا ہو جاتا، پھر ان کے لیے کثرت سے مال آتا، پھر ان کے لیے آفات دور ہو جاتی. برکات من السماء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ان کے پاس آتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو، اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں، میرا اور آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رائٹ، عبادت. رائٹ، عبادت کیا ہے؟ تقوی تو عبادت ہے. التقوی ہا ہونا، اللہ نے کہا تقوی یہاں موجود ہے. اور تقوی ہے کیا؟ کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پہ فرائض سے عمل کرے. دس از دا بریف ڈیفینیشن آف تقوی. اور یاد رکھیں، جب انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے. یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی کو ملے، اور امام شافعی 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں، بٹ ہی ہیز دس فوٹوگرافک میموری اینڈ امیزنگ، ہی از ہیڈ آف آل پیپل. تو امام مالک نے ان میں یہ ٹیلنٹ نوٹس کیا کہ یہ بندہ، دس گائے از جینیس. تو کہا کہ میرے بیٹے ذرا انی اری اللہ قد القی علی قلبک نورا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں نور ڈالا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، تم بڑے کمال کے، اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے. I can see the light in your heart. فَلَا تَطْفَعُوا بِظُلْمَاتِ الْمَعَاصِيَةِ فَلَا تَطْفَعُوا بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِيَةِ. تو اس کو مت ضائع کرنا، اس کو مت بجھا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے، کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی، برکت، سب کی سب چلی جاتی ہے. سنس ٹیکس اوے آل دا برکہ آف آور لائف. دیکھیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. مال، انٹلیکٹ، نالج، یاداشت، ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اینڈ دا گفٹس آر ٹیکن اوے اف یو سن. اور اللہ کے نبی نے زمانے کو جو سکویز ہونا ہے نا، اس کو بھی سن سے ریلیٹ کیا. یتقارب الزمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹائم ول شرنک. کب؟ وینقص العمل، جب عمل تھوڑا ہو جائے گا. وَيُلْقَى الشُّحْ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَ وَيُكْثُرُ الْحَرْجِ. زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا، اور مائزرلینس، کنجوسی، لالچی پن دلوں کی طرف پھینک دیا جائے گا، دل بھرے ہوئے ہوں گے، اور حرج بہت بڑھ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا القتل، قتل بہت بڑھ جائے گا. تو زمانہ اسکویز کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقت میں برکت کیوں جاتی ہے؟ کہ جب عمل انسان ختم ہو جائے. تو تقوی کو اچیو کرنا. تقوی علی بن ابی طالب سے پوچھیں کہ علی بن ابی طالب تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک ما نہى اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے عمل کرو. علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو، یعنی قرآن و حدیث پہ، بدعات کے مرتکب نہیں ہونا. ترجو ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کو چاہنے کے لیے. وَأَن تَتْرُكَ مَا نَهَى اللہ، اور جو اللہ نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کی بیسس پہ. تخاف عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ تقوی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اگر ان سے سوال کریں کہ تقوی کیا ہے تو کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل واستعداد لیوم رحیل. اللہ اکبر. الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا دل میں خوف ہو رہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے وہ روٹھ نہ جائے. والعمل بالتنزیل، اور عمل کرنا اس پہ جو نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت. الرضا بالقلیل، and he goes further a step ahead and he says کہ تھوڑے پہ انسان راضی ہو جائے. واستعداد لیوم رحیل،
اور اللہ سے ملاقات کی دن کی تیاری کرنا یہ تقویٰ ہے. سو اگر ہم سمرائز کریں تو بیسکلی ہے یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے فتنوں سے بچا کے اور فرائض پہ عمل کرنا یہ تقویٰ ہے. اور جو انسان یاد رکھیں اپنی زندگی میں تقویٰ لے کے آتا ہے اس کی زندگی میں خیر اور برکت بھر جائے گی. دوسری چیز, بی آنیسٹ اینڈ جسٹ ود یور ٹرانزیکشنز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں, ہمارا جو مال کی ریل پیل ہے, ہم اس میں آنیسٹ اور جسٹ ہوں, مال کے عیب بتائیں اور اپنی رزق میں اس کو کرنے سے برکت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا, کہ جو دو بیع کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں ٹرانزیکشنز یعنی کر رہے ہیں, تو وہ تب تک یعنی جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی وہ اٹھ کے چلے گئے تب تک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, رائٹ. جب انہوں نے فائنل کر لیا اور ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کی ناٹ ریورس, رائٹ. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر انہوں نے سچ بولا, وَبَيَّنَا اور ظاہر کیا, کھول کے بتایا ہر چیز, سچ اوپنلی, سیکریٹس نہ رکھے, نہ اس کا عیب چھپایا. یعنی گاڑی کا مسئلہ ہے, بس جی آپ دیکھ لیں, آپ خود جان لیں کہ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. اگر بندہ وہ جو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو گاڑی کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, وہ بالکل جاہل ہے گاڑیوں کی نالج کے بارے میں, تو آپ کہ جی آپ گاڑی دیکھ لیں بس ٹھیک ہے. نہیں, وَبَيَّنَا کھول کے بتائیں, اس میں جو عیب ہیں وہ بھی بتائیں, اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بتائیں. اگر کوئی دو لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں اور کھول کے بتاتے ہیں, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں نے اس کا عیب بتا دیا یہ ₹1,00,000 کم کی بک جائے گا, یہ 2 لاکھ لاس میں چلا جائے گا, لیکن واللہ جو پیسہ 2 لاکھ زیادہ ایکسٹرا کما لیے اور وہ سارے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا, پھر بہت لمیٹڈ بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر انسان نے ایپ بتا کے بھی 1 لاکھ یا 50,000 کم کما لیا, 50,000 روپیز یا ڈالرز اس نے کم کر لیے, لیکن اس کے رزق میں برکت ہوئی, اللہ اکبر, اٹ کین ڈو ونڈرز فار ہم. کتنا کام آئے گا وہ مال. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَ بَرَكَاتُ بَيْنِهِمَا. اللہ کی فرمایا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو اس کے مال سے برکت چلی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی آتھینٹک حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. You might think you're losing some money, quantity کم ہو رہی ہے, but quality will be amazing. تیسری چیز, to attain barakah in our lives, we have to attach ourselves with the object which has the most barakah, which is full of barakah. اور وہ کیا ہے؟ القرآن. اپنے زندگی میں اگر ہم نے برکت کو لانا ہے نا تو اس کتاب سے جوڑ جائیں, اس کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں. کتاب مبارک, یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ آپ کی طرف نازل کی ہے, بڑی بابرکت کتاب ہے یہ. اس کو پڑھنا, قرآن کو سننا, اس کو یاد کرنا, اس پہ غور و فکر تدبر کرنا, اس کی تفسیر کو پڑھنا. ایک صحابی قرآن رات کو پڑھے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے لائٹ ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ ہی واز سرپرائزڈ, سبحان اللہ یہ کیا. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو دیکھا وہ لائٹ دور چلی گئی, اور پھر جب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا وہ لائٹ قریب آ گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ہوا یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ملائکہ آئے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے جو برکت لے کے آئے تھے تمہارے لیے. تو قرآن از فل آف برکہ, اینڈ اسپیشلی سورۃ البقرہ. اللہ کے نبی نے اسپیسیفکلی اس کو برکت کہا, اقرأوا سورۃ البقرہ, اقرأوا سورۃ البقرہ, سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ, کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. وترکها حسرہ, اور اس کو چھوڑ دینا, وترکها حسرہ, اس کو چھوڑ دینا ندامت اور شرمندگی کا باعث بنا ہے قیامت کے دن. ولا تستطيعها البطلہ, اس کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 کہ جو سورسرز ہیں, میجیشنز ہیں, جو جادو کرنے والے ہیں, وہ اس کو توڑ نہیں سکتے. نمبر 1, جس کے گھر میں, ایک سائیڈ نوٹ, جنات, جادو, پوزیشن سے کوئی مسئلہ, سورۃ بقرہ کو پکڑ لے, انشاءاللہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی جو شر والی چیزیں ہیں. اور ولا تستطيعوا البطلہ, اس کا یہ مطلب بھی علماء نے کیا کہ جو لوزرز ہیں نا, جو لیزی لوگ ہیں, وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے, پڑھنے کی ہمت کبھی نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. کیا میں اور آپ لوگوں میں سے نہیں ہے؟ 4th point, start early, start your day early and work hard. Own your mornings to own your day. Indeed, taqwa
قرآن سبحان اللہ سچ بولنے سے برکت آتی ہے، بٹ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ دے کہ بس ذکر کر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے رہو اور تمہارے پاس چھت کھلے گی اور پیسے آ جائیں گے. if you do zikr all day no money will come to you if you don't work hard. so tie your camel and then trust Allah subhanahu wa ta'ala. wake up early, start your day early, work hard. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بورک لامتی فی بکورہا، میرے امت کے جو صبح صبح کا وقت ہے نا اس میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. بلکہ اللہ کی نے دعا بھی کی اللہ بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی جو ارلی آورز ہیں اس میں برکت کو ڈال دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے whenever he used to send armies to any place صبح صبح کے وقت ان کو بھیجا کرتے تھے، اور اگر صبح کے وقت نہ بھیج پاتے تو دن کو ڈیلے کرتے تھے حتیٰ زوال کے بعد، زوال الشمس کے بعد ان آرمیز کو بھیجتے تھے، لیکن اکثر صبح صبح بھیجا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکیجول دیکھ لیں، ہم نے ایک لیکچر دیا ہوا ہے آپ کے اسکیجول پہ. دا ٹائٹل واز اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیلی اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ ہے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد جاگنا اور فجر کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے.